بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تاریخ کا ایک اندناک سانحہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جس طرح واقعہ کربلا بہت اہم ہے، اسی طرح واقعہ کربلا کے بعد احوال و واقعات بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں کہ ظلم آخر ظلم ہے اور ظالم دنیا میں ہی عبرت کا نشان بنتا ہے۔ اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے عرض کرب و بلا میں ظلم و اذیت کی داستان رقم کی، وہ اپنے انجام کو کس طرح پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی فرمائی، میں نے یحییٰ بن زکریا کے قتل کے عوض 70,000 کو عبرت کا نشان بنایا۔ اے حبیب، آپ کے نواسے کے عوض اس سے 2 گنا اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ مختار بن ابی عبید ثقفی نے خون حسین رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے اعلان عام کیا کہ مجھے ہر اس شخص کی خبر دی جائے جو ابن سعد کے لشکر میں تھا اور امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آیا، اور وہ بھی جو ان کے قتل سے خوش ہوا تھا۔ لوگوں کی طرف سے خبریں آنا شروع ہوئیں تو قاتلین امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے انجام کو پہنچنا شروع ہو گئے۔ ہولی کی گرفتاری کے لیے مختار ثقفی نے معاذ بن ہانی اور اپنے محافظ خاص ابو عمر کو چند سپاہیوں کے ساتھ بھیجا۔ ہولی وہی بدبخت انسان تھا جس نے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا۔ ہولی کے مکان کا محاصرہ کیا گیا۔ جب اسے معلوم ہوا تو اپنے مکان میں چھپ کر بیٹھ گیا اور بیوی سے کہا، تم لا علمی ظاہر کر دینا۔ معاذ نے ابو عمر سے کہا، تم آواز دو۔ آواز سن کر ہولی کی بیوی باہر نکلی۔ انہوں نے کہا، تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اس نے زبان سے کہا، مجھے پتہ نہیں، لیکن ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ اندر ہی ہے۔ چنانچہ ہولی کو گرفتار کر کے مختار کے سامنے پیش کیا گیا اور اس کے حکم پر ہولی کو پہلے قتل کیا گیا اور پھر جلا دیا گیا۔ شمر ذوالجوشن جو تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر کوفہ سے باہر نکل گیا تھا، مختار ثقفی کے سپاہیوں نے اس کا تعاقب کیا اور شمر پر حملہ آور ہوئے۔ شمر اس حملے کو روکتا رہا۔ آخر کار شمر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور کوفہ و بصرہ کے درمیان ایک گاؤں کلتانیہ میں جا چھپا۔ مختار ثقفی کے سپاہیوں نے شمر کا ٹھکانہ معلوم کیا اور شمر پر رات کی تاریکی میں حملہ کر کے اسے واصل جہنم کیا۔ شمر کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کتوں کے آگے ڈال دی گئی۔ ایک دن مختار نے اپنے ایک آدمی کو عمر بن سعد کو بلانے کے لیے بھیجا۔ عمر بن سعد نے اپنے بیٹے حفص کو بھیج دیا۔ مختار ثقفی نے اس سے پوچھا، تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا، گھر میں ہے۔ اس نے اپنے محافظ ابو عمر کو بھیجا کہ ابن سعد کو قتل کر کے اس کا سر کاٹ کر لے آئے۔ وہ گیا اور اس نے ابن سعد کو قتل کیا اور اس کا سر کاٹ کر
اپنی قبا میں چھپا کر لے آیا اور مختار کے آگے لا کر رکھ دیا۔ مختار نے حفص سے کہا، جانتے ہو کس کا سر ہے؟ اس نے کہا، یہ میرے باپ کا سر ہے۔ مختار کے حکم پر ابن سعد کے بیٹے حفص کو قتل کر دیا گیا۔ مختار ثقفی جب ان اشقیاء کے قتل سے فرغ ہوا تو اب اس نے ابن زیاد کی تلاش شروع کی۔ چنانچہ اس نے ابراہیم بن مالک اشتر کو ایک زبردست اور تجربہ کار فوج کثیر کے ساتھ اس کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ ادھر ابن زیاد کو معلوم ہوا تو وہ بھی لشکر کثیر کے ساتھ مقابلے کے لیے آیا۔ شہر موصل سے 5 کوس کے فاصلے پر دریا کے کنارے دونوں لشکروں کے درمیان خوب جنگ ہوئی۔ آخر شدید جنگ کے بعد ابن زیاد کے لشکر کو شکست ہوئی۔ شکست خوردہ لشکر ماں ابن زیاد بھاگا۔ ابراہیم اشتر نے ان کا تعاقب کرنے اور ان کو مارنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ابن زیاد کے بہت سے لوگ مارے گئے اور یہ بدنہاد بھی مارا گیا۔ ابراہیم نے اس کا سر جسم سے جدا کیا اور لاش کو جلا دیا۔ جب ابن زیاد کا سر کوفہ میں آیا تو مختار نے دربار عام کیا اور ابن زیاد کے سر کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب سر پیش ہوا تو اتفاق سے اس دن بھی 67 ہجری کا یوم عاشور تھا۔ ابن زیاد اور دیگر روسا کے سروں کو بطور نمائش کے ایک جگہ رکھا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ پتلا سانپ آیا اور اس نے سب سروں کو دیکھا اور پھر ابن زیاد کے منہ میں داخل ہو کر ناک کے نتھنے اور ناک سے داخل ہو کر منہ سے نکلا اور کئی مرتبہ ایسا کیا۔ جس بدبخت نے علی اصغر کے حلق میں تیر پیوست کیا تھا وہ ایسے مرض میں مبتلا ہوا کہ اس کے منہ اور پیٹ میں سخت حدت اور گرمی پیدا ہو گئی، گویا کہ آگ سی لگی رہتی، اور پشت کی طرف سردی پیدا ہو گئی، گویا وہ کسی طرح بھی چین میں نہ تھا، اور چیخ چیخ کر کہتا، پیاس پیاس۔ اس کے لیے پانی کے گھڑے لائے جاتے مگر پھر بھی پیاس پیاس کہتا رہا۔ آخر کار اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ جہنم رسید ہوا۔ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے روایت نقل فرمائی ہے کہ حضرت صالح شہام نے حلب میں خواب دیکھا کہ ایک کالا کتا پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکالتا ہے۔ میں نے ارادہ کیا کہ اس کو پانی پلاؤں تو اتنے میں ہاتف غیبی سے آواز آئی، خبردار، اس کو پانی مت پلانا، یہ قاتل حسین ابن علی ہے، اس کے لیے قیامت تک یہی سزا ہے کہ پیاسا ہی رہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کوفہ میں 1 سال چیچک ہوئی، اس میں 1500 اولادیں لوگوں کی اندھی پیدا ہوئیں جو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کے لیے گئے تھے۔ وہ لوگ جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے قتل میں شریک تھے وہ تو عبرت کا نشان بنے اور دنیا میں ہی عذاب میں مبتلا ہوئے، مگر وہ لوگ جو اس سانحے پر خوش اور راضی تھے ان کا حال یہ ہوا کہ کسی کا چہرہ سیاہ ہو گیا، بعض کوڑ اور برس کے مرض میں مبتلا ہو گئے، بعض ایسی دائمی بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ زندگی ان کے لیے
عذاب بن گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت سے محبت کرنے والا بنائے۔ پیارے دوستو، دین کی بات کو پھیلانا اور دوسروں تک پہنچانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اگر بات اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اسلامک ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔